أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا۔ آج کا مضمون بہت اہمیت کا حامل ہے ہمارے موجودہ حالات کے پیش نظر۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو جو دعوت دی تھی وہ دعوت مذکور ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو کس بات کی طرف بلایا تھا۔ تو نوح علیہ السلام کہتے ہیں فَقُلْتُ میں نے کہا اپنی قوم سے، قَالَ کا معنی اس نے کہا، قُلْتُ کا معنی میں نے کہا۔ تو فرماتے ہیں قُلْتُ میں نے کہا اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ اچھا، ایک تو یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ یہ جو لفظ ہم بولتے ہیں نا استغفار کرو، یہ لفظ عربی گرامر کے لحاظ سے استغفار ہے، یعنی تے کے نیچے زیر ہے، استغفار نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ کہ عام طور پر لکھا ہوتا ہے کہ 100 دفعہ استغفار کرو اور 30 دفعہ استغفار کرو۔ تو بعض دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی 100 دفعہ جو استغفار کرنے کا لکھا ہوا ہے تو کیا 100 دفعہ استغفار پڑھنا ہے؟ استغفار نام ہے ایک ذکر کا، جیسے کہا جائے نا کہ 100 دفعہ کلمہ پڑھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 100 دفعہ آدمی کہے کلمہ، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 100 دفعہ پڑھے گا۔ ایسے کہا جائے جی 100 دفعہ درود شریف پڑھو، تو درود شریف نام ہے ایک خاص ذکر کا، اللہم صلی علی محمد والا درود شریف۔ ایسے ہی 100 دفعہ استغفار کرو، استغفار نام ہے ایک ذکر کا، اور وہ ذکر کیا ہے؟ وہ بہت سارے ذکر ہیں، جیسے درود شریف بہت سارے ہیں، کوئی بھی پڑھ لو تو درود شریف ہی کہلائے گا۔ استغفار بھی بہت سارے ہیں، کوئی بھی کر لو تو استغفار ہی کہلائے گا۔ سب سے مختصر، چھوٹا، آسان وہ ہے رب اغفر لی یا اللہم اغفر لی، جس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اے اللہ مجھے معاف فرما، یا رب اغفر لی اے میرا رب مجھے معاف فرما۔ تو یہ سب سے چھوٹا استغفار ہے، اور اس سے بڑے بھی ہیں، پھر استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اور اس طرح بہت سارے استغفار ہیں، تو کسی استغفار کو بھی کیا جا سکتا ہے، یہ سب استغفار کہلاتے ہیں۔ ہاں، یہ اچھا کہ آپ نے یاد دلا دیا، یہ صرف استغفر اللہ پڑھتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے۔ استغفر اللہ یہ بھی استغفار ہے۔ استغفر اللہ کا معنی ہے کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اور لفظ استغفار کا معنی ہے معافی مانگنا، تو استغفر اللہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ کبھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کبھی نستغفر اللہ پڑھتے ہیں نون کے ساتھ۔ نستغفر اللہ جمع کا صیغہ ہے، بھئی ہم سب اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ استغفر اللہ یہ ایک آدمی ہے، یعنی میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، تو استغفر اللہ بھی ٹھیک ہے، نستغفر اللہ بھی ٹھیک ہے، یہ سب استغفار ہیں۔ کون سی؟ استغفر اللہ نہیں، یہاں جو لکھا ہو نا یہ والا نہیں، یہ تو ہے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا، فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا، نہ یہ الف نہیں پڑھنا۔ لیکن جب ہم اکیلے پڑھیں گے نا کہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، پھر کہیں گے استغفر اللہ، وہ اور چیز ہے، یہ تھوڑی سی اور چیز ہے۔ استغفر اللہ، تو یہ استغفار کا میں نے تھوڑا مطلب عرض کیا کہ استغفار کس کو کہتے ہیں اور استغفار ہوتے کون کون سے ہیں۔ آگے جو نوح علیہ السلام نے فرمایا استغفروا ربکم، اپنے رب کے سامنے استغفار کرو، تو پھر کیا ہوگا استغفار سے؟ انہ کان غفارا، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے، یعنی جب تم اس سے گناہوں کی معافی مانگو گے تو وہ بہت بخشتا ہے۔ بہت بخشنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم تھوڑی سی بھی توبہ کریں گے تو فوراً بخش دے گا، ہم زندگی بھر کے گناہ کر کے معافی مانگیں گے وہ سارے معاف کر دے گا، یہ ہے مطلب ہے بہت بخشنے والا۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسے صاف ہو جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اگر تیرے گناہ آسمان کے کناروں کو چھونے لگیں، یعنی تو ساری زمین کو گناہوں سے بھر دے اور تیرے گناہ اوپر ہوتے ہوتے آسمان کو ٹچ کرنے لگیں، ثم استغفرتنی، پھر تم مجھ سے استغفار کرے، یعنی مجھ سے معافی مانگے، مجھے یوں کہہ دے کہ یا اللہ گناہ بڑے کر بیٹھا ہوں مجھے معاف کر دے۔ اور یاد رکھیں اتنے گناہ دنیا میں کوئی کر نہیں سکتا ویسے،
کہ اتنے گناہ کرے کہ ساری دنیا ہی بھر دے، لیکن اگر کوئی ایسے بھر بھی دے اور پھر ایک دفعہ کہہ دے کہ یا اللہ میری دل سے توبہ ہے، میں معافی مانگتا ہوں، زندگی بھر کے گناہوں سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف فرما دے، اللہ فرماتا ہے غفرت لک ولا ابالی، میں سارے گناہ اسی لمحے معاف کر دوں گا، اور پھر مجھے پرواہ بھی نہیں، یعنی میں تمہیں کوئی تانا بھی نہیں دوں گا کہ زندگی بھر کے گناہ کر کے اب معافی مانگنے آئے ہوئے، کہ مجھے کچھ نہیں ہے، جب بھی معافی مانگنے آئے گا معاف کر دوں گا۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نے ایک گناہ کیا اور اس پہ معافی مانگی اور وہ گناہ پھر ہو گیا، مثلا اس نے کہا کہ یا اللہ بس آج سے آئندہ میں غلط نہیں دیکھوں گا یوٹیوب پر، آج کل یہی ہے میرے خیال میں مصیبت، کہ یا اللہ آئندہ نہیں دیکھوں گا، تو وہ پکی نیت کر کے بیٹھا اور پھر بیچارہ آنکھ پھسل گئی، پھر دل میں ندامت آ جائے، دل میں کہہ دے کہ یا اللہ اب نہیں دیکھوں گا، بس پھسل گیا ہوں، اللہ پھر معاف کر دے گا۔ اگلے دن پھر پھسل گیا، پھر وہ دیکھ رہا تھا انگلی ہے، وہ پھر کہیں نگاہ اڑ گئی، کہا چلو اس کو تھوڑا دیکھ ہی لیتے ہیں، وہ پھر خیال آیا کہ کل تو آیت سنی تھی معافی مانگی، پھر شروع ہو گیا ہے، تو پھر کہتا ہے اللہ اب دل میں نا بالکل سچی ہے، اب نہیں کروں گا، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اگر دن میں 70 دفعہ بھی ایسے کرے اور 70ویں دفعہ بھی کہے کہ اللہ اب دل سے کہہ رہا ہوں، یہ بس ایک شرط ہے کہ کہے دل سے کہ یا اللہ اب جو کہہ رہا ہوں نا اب واقعی نہیں کروں گا، اگر تو ڈرامے بازی ہے تو اللہ جانتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر، میری توبہ میری توبہ، وہ اس توبہ سے کچھ نہیں ہوتا، لوگ کیا کرتے ہیں میری توبہ میری توبہ، اندر میں وہی ہوتا ہے کہ پھر کرنا ہے، اس توبہ سے کچھ نہیں ہوتا، اس سے صرف وہ ایک ہمارے علاقے کا رواج پورا ہو جاتا ہے، بھلا اس طرح نہ کرے، دل میں ایک دفعہ کہہ دے کہ اللہ بس یہ غلط دیکھا ہے میں نے، باقی مجھے جہنم میں جلنا پڑے گا، آئندہ نہیں دیکھوں گا، پکی ہو گئی، اللہ وہی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس طرح کان شان پکڑنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ کان تو دور کی بات ہے، الٹے ہو کے بچوں والے کان بھی پکڑو نا، اسے بھی کچھ نہیں ہوتا جب تک دل میں نہ ہو، تو دل میں کہہ دے کہ یا اللہ میری توبہ ہے، بس آئندہ نہیں کروں گا یہ گناہ۔ زندگی بھر ایک آدمی نے موسیقی سنی اور اب خیال آ گیا، اور خیال کس عمر میں آ رہا ہے؟ جب ڈھل شل گئی عمر بھی، اب ماشاءاللہ بال بچوں والا ہو گیا، بڑا ہو گیا، وہ جوانی کے جوش جذبے بھی نہیں رہے، اب کہہ رہا ہے کہ یا اللہ یہ میں موسیقی نہیں سنوں گا، گانے نہیں سنوں گا، بس بڑا گناہ ہے، بہت کر لیا، اب معافی مانگتا ہوں، کبھی نہیں سنوں گا۔ اللہ زندگی کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، سارے، یعنی ساری زندگی کرتا رہا، ایک دفعہ دل سے کہا کہ یا اللہ مجھے ندامت ہے، شرمندگی ہے، بس ابھی چھوڑتا ہوں، رہندہ کبھی بھی نہیں کروں گا، بس دل سے کہہ رہا تھا، بس اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں سارے معاف کر دوں گا، اس لیے تو فرمایا اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقین جانا وہ بہت بخشنے والا ہے، یہ نہیں کہا کہ اِنَّهُ كَانَ غَافِرًا، غافر کا معنی ہوتا ہے بخشنے والا، غفار کا معنی ہوتا ہے بہت بخشنے والا، کہ میں بہت بخشنے والا ہوں۔ تو میں نے اتنی لمبی گفتگو کر دی اس بات کے اوپر، میں اور آپ ہم توبہ کرنے والے بنے، ہمارا رب بخشنے والا ہے، تو ہم اس سبق سے اڑنے کے بعد اپنا تھوڑا سا محاسبہ بھی کریں، میں بھی آپ بھی، جو گناہ ہم سے زندگی میں ہوئے ہم ان پہ معافی مانگ لیں، بھلا وہ گناہ اب نہیں کر سکتے، مثلا ایک آدمی بوڑھا ہو گیا ہے، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ بدکاری نہیں کروں گا، اب وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ اب ڈاکہ نہیں ڈالوں گا، اب تیری ڈاکے کی عمر ہے، اب تو عمر ہی نہیں رہی، لیکن کہہ رہا ہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اللہ کو بھی پتہ ہے کہ اب نہیں کر سکتا، لیکن یہ بیچارہ دل سے شرمندہ ہے کہ اللہ جو آج تک کیے وہ غلط کیے، آج تک جو سنا وہ غلط سنا، بس آئندہ نہیں کروں گا، میرے رب کا وعدہ ہے اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے کہ اللہ اس کے سب گناہ معاف کر دے گا۔ تو میں اور آپ ہم نیت کریں کہ ہم اللہ سے معافی مانگیں گے گناہوں کی، ہاں اگر اس میں حقوق العباد تھے، کسی کا مال دبایا تھا تو وہ ادا کرنا ہوگا، کیونکہ صرف معافی مانگنے سے گناہ تو معاف ہو جائے گا کہ میں نے کسی کا حق دبایا، لیکن اس کا حق معاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح زندگی کی قضا نمازیں رہ گئی تھیں، زندگی کے قضا روزے رہ گئے، وہ ادا کرنے ہوں گے، لیکن جو وقت پر نماز نہیں پڑھی اس کا گناہ ہوا تھا وہ معاف ہو گیا، وقت پر روزے نہیں رکھے تھے اس کا گناہ ہوا تھا وہ معاف ہو گیا، آئندہ کہہ دے کہ اللہ اب جو زندگی بچی ہوئی ہے روزے نہیں چھوڑوں گا، آئندہ پورے رکھوں گا، پچھلے معاف کر دے، تو اللہ معاف کر دے گا، صرف روزے پورے کرنے پڑیں گے۔ اسی طرح کچھ گناہ تو ایسے ہیں جن کا اس کی کوئی قضا ہی نہیں ہوتی، مثلا ساری زندگی گانا سنا، ساری زندگی آنکھوں سے غلط دیکھا، ساری زندگی اس طرح کی کوئی اور کام کیا، اب کہتا ہے کہ یا اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو یہ سبق میرا بھی پکا ہو جائے، آپ کا بھی، کہ رب ہمارا کون ہے، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ آگے فرمایا یہ تو ہے کہ گناہوں پر سب سے پہلا انعام یہ ملے گا، گناہوں کی معافی مانگنے پر، کہ اللہ گناہ بخش دے گا،
پھر انبیاء بھی بڑے رحیم و کریم ہوتے ہیں، وہ صرف آخرت کا نہیں بتاتے، دنیا کی بھی ساتھ خوشخبریاں سناتے ہیں۔ تو آگے فوراً فرمایا کہ اللہ سے معافی مانگنے سے دنیا میں بھی اللہ کام بناتا ہے۔ کیسے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، یہ لفظ ہے یرسل السماء علیکم مدرارا۔ تم جب اللہ سے معافیاں مانگو گے، گناہوں کی معافیاں مانگو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ یعنی جو بارشوں کی کمی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سے اگر تم معافی مانگو یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، اللہ تمہیں خوشحالیاں عطا فرمائے گا۔ دوسرا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال بڑھا دے گا، وَبَنِينَ، اور تمہارے بیٹوں میں برکت دے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا، خوشحالیاں دے دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تمہارے لیے نہریں مہیا کر دے گا۔ یہ میں نے وقف کر کے پڑھا ہے، میں اکٹھے ملا کے پڑھ دیتا ہوں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، یجعل پڑھیں گے، یعنی پہلی لام ختم ہو جائے گی اس میں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعام بتایا کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، اگر ان کو بارش کا مسئلہ ہے، اللہ استغفار کرنے سے بارش کا مسئلہ حل کرتا ہے۔ بھی اموال، اگر ان کی مال کی قلت کا مسئلہ ہے، آج کل غربت ہے، پریشانی ہے، اس کو روزگار نہیں لگ رہا، کاروبار نہیں صحیح چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، کوئی مسئلہ ہے، اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں کہ تم دل سے اللہ سے گناہوں سے معافی مانگ لو اور کہو کہ یا اللہ میرے سب گناہوں کو معاف فرما، اور پھر کہو اللہ میرے مال میں بھی برکت عطا فرما۔ اللہ فرماتا ہے یمددکم باموال، اللہ تمہارے مالوں میں برکت دے گا۔ وبنین، بیٹے نہیں ہیں ایک آدمی کے، بیٹیاں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ تو اس کے لیے بھی یہ نسخہ ہے کہ یا اللہ جو میرے گناہ ہیں وہ معاف فرما اور مجھے بیٹے عطا فرما، اور ساتھ یہ کرے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو 3 دفعہ پڑھا کرے، یہ والی وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جس کے روزگار کا مسئلہ ہے، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، کوئی مالی پریشانی ہے، یا اس کی بیٹیاں ہیں اور بیٹے نہیں ہیں، وہ چاہتا ہے اللہ بیٹا عطا فرمائے، وہ ہر فرض نماز کے بعد اس آیت کو 3 دفعہ پڑھا کرے، استغفار بھی کرے، صرف وظیفے پر اکتفا نہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار بھی کرے، معافی بھی مانگے، اور پھر ہر فرض نماز کے بعد 3 دفعہ یہ آیت پڑھے اور اس کو پڑھتا رہے، اللہ انشاءاللہ روزی کی پریشانی ہے تو وہ دور فرمائے گا، بیٹے نہ ہونے کی پریشانی ہے تو اللہ وہ دور فرمائے گا۔ اس میں یہ بھی ایک ہے کہ جو آدمی کسی مشکل میں بھی کہیں مشکل میں پھنس جائے اور وہاں وہ استغفار کرنا شروع کر دے، اللہ اسی مشکل میں پریشانی نکال دے گا۔ حدیث میں آتا ہے من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی کسی پریشانی میں آ گیا تو استغفر اللہ کی تسبیح شروع کر دے، اور دل میں بھی کہنا شروع کر دے اللہ مجھے معاف فرما، گناہگار ہوں، مجرم ہوں، معاف فرما، اور زبان پہ استغفار جاری کر دے۔ میرے پاک پیغمبر آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے من کل ہم فرجا، ہر غم سے باہر نکلنے کا راستہ نکال دے گا، من کل ضیق مخرجا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ، من کل ہم فرجا، ہر غم سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا۔ حدیث آزمانے کی چیز نہیں ہوتی، یقین کرنے کی چیز ہوتی ہے۔ ویسے میں آپ کو اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو کئی جگہ آزمایا ہے۔ ایک جگہ ہم پھنس گئے تھے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، میں کو بتا دیتا ہوں، ہم واپسی آ رہے تھے، جدہ ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، میرے ساتھ میری ایک خاتون تھی ہماری، تو ان کی ٹکٹ کا مسئلہ بن گیا، اور پردیس میں تو آدمی ویسے گھبرایا ہوتا ہے نا، اب جدہ میں ہمارا کون واقف ہے، اور نہ ہم کوئی آفیسر لوگ ہیں، نہ کوئی بڑے لوگ ہیں ہم جی کسی کو فون کر کے بلا دیں گے۔ ہمارا پورا گروپ نکل آیا، اور وہ کہیں جو ہمارے ساتھ جو میری خاتون تھیں، وہ کہیں ان کا وہ NTM نمبر ہوتا ہے، پتہ نہیں MTN نمبر ہوتا ہے ٹکٹ کا نا، وہ اوکے نہیں ہو رہا آپ کا، یعنی ہم آگے ٹکٹ ڈالتے ہیں اس میں کمپیوٹر میں اور وہ اوکے نہیں ہوتا، آپ جا سکتے ہیں، یہ نہیں جا سکتی۔ میں نے کہا بھائی میں ان کو چھوڑ کے کیسے جا سکتا ہوں؟ اچھا جی ٹکٹ کہاں سے بک کرائی تھی؟ اسلام آباد سے کرائی تھی، جو ہمارا گروپ لیڈر تھا اس سے میں نے بات کی، اس نے آگے سے بات کرائی، وہ وہاں سے نمبر بھیجیں اسلام آباد سے تو نہ ملے۔ آخر آپ حیران ہوں گے، سارا گروپ چلا گیا، میں اور وہ کھڑے ہوں، اور انہوں نے ہمیں صاف لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا نہیں ملے گا تو ہم آپ کو بھیج دیں گے۔ وہ جو آگے آفیسر کھڑا تھا، پہلے تو وہ لڑکے کھڑے تھے، ان لڑکوں نے آفیسر کی طرف بھیج دیا، ہم آفیسر کے پاس پہنچ گئے،
میں نے اسے منت سماجت کی کہ مہربانی کریں، اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ مجھے کہے، سنجیدگی سے کہے، سلجھا ہوا آدمی تھا، کہنے لگے جی میں اپنی نوکری دو پہ لگا دوں، میں آپ کو ٹکٹ اوکے نہیں ہو رہی اور ایسے ہی بورڈنگ پاس دے دوں اور بھیج دوں، آپ اندر چلے جائیں اور میں بغیر ثبوت کہ آپ کو بھیج رہا ہوں تو میری نوکری کا کیا ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں، میں نوکری چھوڑ دوں؟ اب میں آگے سے کچھ نہ بولوں، میں اس کو کیسے کہوں؟ آخر اس نے ہمیں پیچھے کر دیا، اس نے کہا جی آپ چلے جائیں، یعنی واپس چلے جائیں، ہم آپ کو نہیں بھیج سکتے، معذرت ہماری۔ اور ہمارے سارے ساتھی سامان بک کرا کے گئے۔ آپ خود سوچیں پردیس میں ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور یہ تو ہو نہیں سکتا تھا میں ان کو چھوڑ کے چلا جاؤں۔ وہ کہتے ہیں آپ ان کو چھوڑ کے چلے جائیں، پچھلا ہمارا جو جہاز آئے گا اتنے تک اگر ان کی ٹکٹ اوکے ہوگی تو ہم اس پہ بھیج دیں گے۔ میں نے کہا یہ باتیں تو قابل عمل نہیں ہیں۔ آخر خیر ہم دکھی ہو کر پیچھے ہو گئے۔ میں نے ان کو بھی کہا اور خود بھی کہا، اس وقت مجھے یہی حدیث یاد آ رہی تھی جو میں نے آپ کو بھی سنائی ہے، من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا۔ جو آدمی استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ ہر تنگی میں سے راستہ نکالتا ہے اور ہر غم میں سے راستہ نکالتا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ اب اس وقت سوائے استغفار کے اور کوئی راستہ نہیں ہے، تم بھی استغفار شروع کرو اور میں بھی شروع کرتا ہوں، اور ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ بھی شروع ہو گئی استغفار کو اور میں بھی، اور ہمیں تو کوئی کام ہی نہیں سمجھ آ رہا تھا۔ حیران ہو گئے، میرا آنکھوں دیکھا تجربہ میرے ساتھ پیش آمدہ، اس سے بڑی میں کیا بتا سکتا ہوں۔ ہم وہاں پیچھے ستون کے پاس بیٹھ گئے جو سامنے پلر تھا ان کا، تو بس استغفار ہی کرتے رہے اور کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ چلے گئے، تھوڑی دیر بعد پتہ نہیں اس کے دل میں اللہ نے کیا ڈالا، اس نے ہمیں بلایا، حالانکہ پہلے وہ جھٹک چکا تھا ہمیں۔ ایک دفعہ سنجیدہ لہجے میں، یعنی سوبر لہجے میں کہ جی آپ چلے جائیں، میں نوکری دو پہ نہیں لگا سکتا، اور ایک دفعہ ذرا غیر مہذب لہجے میں جب ہم تھوڑی زیادہ اصرار کرنے لگے تو وہ ذرا غصے میں آ گیا، اس نے کہا تم کیا کر رہے ہو یہاں؟ تو خیر ہم پھر چپ کر کے چلے گئے۔ تو پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے وہاں، اس نے پھر بلوایا ہمیں، ہم گئے اس کے پاس، اور اس کے پاس اب بھی وہ پتہ نہیں ATM MTN نمبر کیا ہوتا ہے وہ نہیں اوکے ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ ایسے کریں، مجھے کہا کہ آپ اپنی ٹکٹ مجھے دیں، اور ان کی ٹکٹ تو اوکے نہیں ہو رہی، میں اس ٹکٹ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہوں کہ یہ ٹکٹ تھی اور یہ اس کے ساتھ محرم اس کی خاتون ہے، یا ادھر سے ٹکٹ کرا کے آتے، یہاں ان کا مسئلہ بن گیا تھا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، تم اپنی ٹکٹ مجھے دے دو اور پھر یہ بورڈنگ پاس مجھ سے لے جاؤ۔ اور اس نے خود ہمیں بلایا، پھر ہم دونوں کی ٹکٹ اوکے کی، اور پھر جو آخر میں بیٹھے تھے ان کو کہا بھی ان کو گزرنے دو۔ ہم سب سے آخر میں گئے، جہاز میں جا کر بیٹھے، اور جا کر ہم روانہ ہو کے پاکستان پہنچ گئے۔ اس کا دنیا میں کوئی سبب نہیں تھا، نہ کسی کا فون آیا، نہ کوئی اور بندہ آیا، وہی بندہ تھا جس نے ہمیں جھٹکا تھا، اور وہی تھا جس نے کہا تھا میری نوکری دو پہ لگ رہی ہے، اور ہم بھی سمجھ گئے تھے واقعی اس کی نوکری کا مسئلہ ایک لیگلی طور پر کام نہیں اوکے ہو رہا کمپیوٹر میں، وہ کیسے ہمیں کہہ دے تم چلے جاؤ۔ لیکن میرے عزیزو، اللہ کے پاک نبی 100% سچ حق فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جو استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ ہر مشکل سے تنگی سے راستہ نکالتا ہے۔ اب یہ میں آپ کو واقعہ اس لیے سنایا ہے، حدیث تجربہ کرنے کی چیز نہیں ہوتی، حدیث یقین کی چیز ہوتی ہے، اس کو ویسے ہی یقین کرنا ہوتا ہے، لیکن تجربات سے انسان کا اطمینان قلب ذرا بڑھ جاتا ہے۔ تو میں اور آپ آئندہ بھی زندگی میں پکا رکھیں کہ ہمارے دنیا کے مسائل کا حل بھی استغفار میں ہے، اور ہمارے آخرت کے مسائل کا حل بھی استغفار میں ہے۔ بس ہم تھوڑا سا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر یقین کرنے والے بنیں کہ آپ کی حدیثیں 100% حق اور سچ ہیں۔ میرے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، میرے یقین میں، میرے اعتماد میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، چونکہ اللہ یہاں فرما رہا ہے تم استغفار کرو میں گناہ بخشوں گا، تمہیں بارش کا مسئلہ ہے بارشیں برساؤں گا، تمہارے مال کا مسئلہ ہے مال دوں گا، بیٹوں کا مسئلہ ہے بیٹے دوں گا، باغات اور خوشحالی کا مسئلہ ہے، نہروں کا مسئلہ ہے، یعنی تمہارا دنیا کا مسئلہ ہے یا آخرت کا مسئلہ ہے، تم استغفار کرو، دل سے مجھے کہو اللہ مجھے معاف کر دے مجرم ہوں، اور زبان سے استغفار کرو، استغفر اللہ پڑھو، یا اللہم اغفر لی پڑھو، یا رب اغفر لی پڑھو، یا جتنے بھی استغفار ہیں ان میں سے کوئی استغفار پڑھنا شروع کر دو، یقیناً اللہ مسئلوں سے باہر انسان کو نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یقین عطا فرمائے اس کا، کیونکہ یقین نہ ہو تو پھر آدمی کے کام نہیں بنتے۔ وہ ایک ہے نا لطیفہ مشہور سا ہے، بڑا سبق موضوع۔ ایک مولوی صاحب نے تقریر میں کوئی اچھی باتیں بتائیں، تو وہ مولوی صاحب ایک دن جانے لگے تو دریا کے کنارے، تو ایک دیہاتی آدمی آ گیا، تو انہوں نے کہا جی حضرت مولانا صاحب آپ یہاں کیسے کھڑے ہیں؟ کہا جی میں اس لیے کھڑا ہوں کہ کشتی آ جائے تو پھر پار ہو جاؤں۔ کہا جی وہ آپ نے ایک دن تقریر میں کہا تھا کہ بسم اللہ پڑھو اور اللہ کے نام پر جو چاہو کر دو، اللہ کا نام لو اللہ ساتھ ہو جاتا ہے، اللہ کا نام پڑھ کر کرو اللہ راستے آسان کر دیتا ہے، آپ نے نہیں کہا تھا؟ کہا جی ہاں میں نے کہا تھا، کہ میں یہ اس دریا کے پرلے کنارے رہتا ہوں، اس دن میں آیا تھا تو آپ نے کہا تھا اللہ کے نام میں بڑی برکت ہے، پھر اللہ کا نام پڑھ کے جو چاہو کرو اللہ ساتھ ہو جاتا ہے۔
میں دریا میں آیا تو کشتی نہیں تھی، میں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں دریا میں چلا گیا، میں تو پار ہو گیا، تو میں کشتی کے بغیر آتا جاتا ہوں، تو آپ کیوں کشتی میں کھڑے ہیں؟ اس نے کہا وہ ادھر سے کہا تھا، ادھر سے نہیں کہا تھا۔ یہ یقین کی بات ہے، وہ سادہ آدمی تھا، دیہاتی، اس کو یقین آ گیا کہ بھی آخر دین کی بات جو ہے نا سچ ہوگی نا۔ اب اس کے دل میں اتری ہوئی تھی کہ اللہ کا نام لوں گا پار ہو جاؤں گا، وہ چلا گیا، میرا رب نے دل کو دیکھا کہ دل میں یقین تھا کہ اللہ کے نام میں ایسے ہوتا ہے، اللہ نے اس کو پار کر دیا۔ اور مولوی صاحب بیچارہ کھڑا تھا وہ انتظار میں تھا کوئی کشتی ہے اور بیٹھوں، چونکہ اس کے دل میں یہ بات نہیں تھی کہ قسم پاڑ کے اگر دریا میں قدم رکھوں گا پار ہو جاؤں گا، اس کو پتا تھا میں نے ڈوبنا ہے، تو اگر وہ قدم رکھ بھی جاتا تو اس نے ڈوب جانا تھا، کیونکہ اس کے دل میں یہ بات ہے۔ تو میرے عزیزو، یہ یقین کے ساتھ ہے۔ آپ کہیں اسی موقع پر استغفار پڑھیں گے، آپ کہیں گے ہو تو کچھ نہیں رہا، مولوی صاحب نے تو بڑی اچھی باتیں بتائی تھیں، ادھر کا تھوڑا مسئلہ ہوگا، تو میں بھی اپنے اس مسئلے کو ٹھیک کروں، آپ ذرا بھی ٹھیک کریں۔ آگے فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، پھر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا گلہ کیا، کہا ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے، لا ترجون للہ وقارا، تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے، اللہ کی عظمت کا تمہیں کوئی خیال ہی نہیں ہے کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے۔ اس کے تفسیر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی اس میں داخل ہے کہ تم تنہائیوں میں گناہ کر لیتے ہو، تمہیں اللہ کا کوئی خیال نہیں آتا، وہ اتنا چھوٹا ہے کہ تمہیں اس کی عظمت اور بڑائی کا کوئی تصور نہیں آتا کہ وہ رب دیکھ رہا ہے اور تم جرأت کر جاتے ہو، چھوٹا بچہ دیکھ رہا ہو تم اس چھوٹے بچے سے ڈرتے ہو، رب دیکھ رہا ہوتا ہے تم نہیں ڈرتے۔ تو اس پر اللہ نے شکوہ کیا، ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہیں اللہ کی عظمت کا ذرا بھی خیال نہیں ہے کہ وہ کیسی بڑی ذات ہے، حالانکہ وہ کیسا ہے۔ فرمایا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، اس نے تمہیں کئی مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے، یعنی انسان پانی کے قطرے سے، پھر گوشت اور پھر ہڈیاں، پھر اس پر اعضاء، پھر بچہ بنتا ہے، باہر آتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں اتنی طاقت اور قدرت والا ہوں، پھر اللہ اپنی طاقت بتاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہیں زمین سے دوبارہ نکال سکتا ہوں۔ فرمایا الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، میم کو بھی کھینچیں گے، واو کو بھی، سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے 7 آسمانوں کو کیسے اوپر تلے پیدا کیا ہے، ایک آسمان پھر دوسرا تیسرا ساتواں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس اللہ نے ان آسمانوں میں چاند کو روشنی اور سورج کو چراغ بنایا ہے۔ یہ کس نے بنایا چاند کو اور کس نے بنایا سورج کو؟ وہ اللہ ہے جس نے یہ سارا نظام چلایا ہے۔ یہاں دیکھیں قرآن بڑا خوبصورت ہے کہ چاند کے لیے کہا روشنی اور سورج کے لیے کہا چراغ، ان میں بڑے باریک نکتے ہیں کہ قرآن ایسے لفظ کیوں استعمال فرماتا ہے۔ چاند میں روشنی کہا ہے، روشنی عموماً تاریکی میں آتی ہے اور نور کے آنے سے انسان کو راہیں ملتی ہیں، رات کے وقت لوگ اندھیروں میں چلتے ہیں تو سورج کی وجہ سے روشنی ملتی ہے، پھلوں میں مٹھاس آتا ہے۔ دن میں چراغ بنایا، چراغ کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایک تو جہاں لے کر جانا چاہیں لے کر جا سکتے ہیں، مثلا کسی غار کے اندر بھی لے کر جا سکتے ہیں، تو چراغ ایسی چیز ہے جو ہر جگہ چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی روشنی کو میں جہاں چاہتا ہوں پہنچا دیتا ہوں۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے اگایا، انسان تو نہیں اگتے زمین سے، لیکن کیوں ایسا فرمایا؟ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، پھر اللہ دوبارہ تمہیں اسی زمین میں مٹی میں لے آئے گا اور پھر اسی سے دوبارہ نکالے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا، جیسے پودا بیج سے تھوڑا بڑا پھر زمین سے باہر نکلتا ہے، پھر وہ ایک دن آتا ہے ہریالی میں ہوتا ہے، جوبن میں ہوتا ہے، پھر وہ مٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، زمین میں پھر مل جاتا ہے، پھر ملنے کے بعد اللہ پھر بیجوں کو سبزے کو باہر نکال دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا انسانو تم بھی ایسے ہو، تمہیں میں نے قطرے سے بنایا، آج تمہاری ہریالیاں ہیں، تمہاری عمریں ہیں، صحتیں ہیں، جوانیاں ہیں، کل میں تمہیں دوبارہ اس مٹی میں لے جاؤں گا۔ جیسے میں پودے کو نکالنے کے بعد پھر اسے بعد دفعہ اللہ پودوں کو فصلوں کو مٹی میں ملا دیتا ہے، اسی میں سے بیج پھر نکل آتے ہیں۔ جیسے میں پودوں کو نکال سکتا ہوں ایسے تمہیں بھی زمین میں دفن ہونے کے بعد دوبارہ نکال سکتا ہوں۔ پھر فرمایا واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا کہ تم اس پر چلتے ہو، سوتے ہو، رہتے ہو، گھر بناتے ہو۔ لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، زمین کو فرش بنایا تاکہ تم اس کے کشادہ راستوں پر چلو، کہ زمین کو ہمارے لیے چلنے کی چیز بنایا، رہنے کی چیز بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو سخت کر دیتا ہم اس کو کھود ہی نہ سکتے۔
ہم اس پر کوئی تعمیر نہ کر سکتے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کو نرم بنا دیتا تو ہم اس پر چل نہ سکتے۔ اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہماری ضرورتیں اس سے پوری ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔